ایک دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جس کی بنیاد پر خانقاہیت کا احیاء ہونا چاہیے، اس امت کا احیاء ہونا چاہیے، وہ ہے تزکیہ۔ تزکیے سے میری مراد آپ اسے جدید لوگوں کی اصطلاح میں کہہ دیں تو کلچر ہمارا زندہ ہونا چاہیے، مہذب ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی تہذیب سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک جاہل آدمی گناہ کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کم جانتا ہے، اس کے پاس نالج کم ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن اذان کے وقت سو رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پتا تھا نا کیوں سو رہا ہے؟ ایک جاہل آدمی جسے اسلام کے بارے میں، پیغمبر کی سیرت کے بارے میں کم علم ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو رسول کا سب سے بڑا عاشق بنتا ہے وہ سب سے بڑا گالی باز ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ صرف علم کافی نہیں ہے، صرف کپ سونے کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اندر چائے بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے سونے کے کپ میں پیشاب بھرا ہوا ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، جبہ تو بہت اچھا پہنا ہوا ہے، امامہ تو بہت اچھا لگایا ہوا ہے، باتیں بھی بہت اچھی کرتا ہے، لیکن باطن خبث سے بھرا ہوا ہے، خباثت اندر بھری ہوئی ہے، کینہ ہے اندر، بغض ہے اندر، کبھی کسی بندے کا خیر خواہ بننا نہیں چاہتا، کبھی کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اس امت کا حیا جب بھی ہوگا تو قرآن کریم کے اس آیت کے مطابق ہوگا کہ رسول اس لیے آتا ہے تاکہ دنیا میں علم کا اجالا پھیلائے اور دلوں کو غلاظتوں سے پاک کر دے۔ یعلمہم ویزکیہم، رسول اس لیے آتا ہے تاکہ تمہیں تعلیم کتاب بھی دے اور تمہارا تزکیہ اخلاق بھی کرے اور تزکیہ قلوب بھی کرے۔ اسے بالکل اس طرح سمجھیے، نماز میں دو شرطیں ہیں، ایک شرط ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور ایک شرط ہے طہارت، پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور ایک ہوتا ہے سمت قبلہ، قبلہ رخ ہونا۔ یہ دونوں شرطیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی پاک تو ہے لیکن نماز ادھر کا منہ کے بجائے ادھر پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ یہاں نہیں، وہ کعبہ شریف میں حرم میں بھی جا کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پاک ہے لیکن اسے قبلہ نہیں ملا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، کتنا بھی پاک ہو، آب زمزم سے دھو کر کے آ جائے خود کو، طہارت کا کتنا بھی بڑا حامل ہو جائے، اگر نماز میں منہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ منہ قبلے کی طرف ہے لیکن طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، غسل واجب ہے، پاک نہیں ہے، تو یہاں نہیں، خانقاہ عرفیہ کی مسجد میں نہیں، کعبہ شریف میں جا کر کے نماز پڑھ لے گا ایسا شخص، نماز ہو جائے گی؟ یہی ہماری زندگی کا مرض ہے۔ کسی کو کامل شیخ مل جاتا ہے لیکن دل پاک نہیں ہوتا، اس لیے اسے مولا کی محبت پیدا نہیں ہو پاتی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو پاتا۔ شیخ تو بہت ایسا ہے، شیخ تو ایسا ہے کہ وہ طالبوں کو تلاش کرتا ہے، شیخ تو ایسا ہے جو نرم زمینوں کو تلاش کرتا ہے تاکہ وہاں پہ بیج ڈالے، لیکن طہارت ہی نہیں ہے۔ قبلہ تو ہے، طہارت نہیں ہے، علم تو ہے، تزکیہ نہیں ہے، پڑھا لکھا بہت ہے، بخاری شریف 4-5 مرتبہ پڑھ ڈالا ہے، قرآن روز پڑھتا ہے، لیکن نماز ہی میں دل نہیں لگتا، اللہ کی محبت کی دل میں نہیں آتی۔ جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی بڑا نافرمان اور اتنا ہی زیادہ بے عمل ہے۔ تو زندگی کو صحیح راستے میں لانے کے لیے جس قدر طہارت ضروری ہے اسی قدر استقبال قبلہ بھی ضروری ہے، جس قدر علم ضروری ہے اسی قدر تزکیہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں یہ جو ظاہر کے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑو اور جو باطن کے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑو۔